بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و اکرام، پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے تھوڑا سا تعارف کروایا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور یاجوج اور ماجوج کا۔ دوسرے ایپیسوڈ میں ہم نے سکندر مقدونی یعنی الیگزینڈر کو، جن لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سمجھنے کی غلطی کی، اس تفصیل کو پڑھا اور یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ جس کسی نے بھی سکندر مقدونی کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا مصادق سمجھا وہ بالکل غلط تھا۔ تیسرے ایپیسوڈ میں ہم نے سائرس دی گریٹ کی زندگی کی تفصیل، اس کی ہسٹری پڑھی، اور مورخین اور مقتدرین کے مطابق ہم بھی کہیں اس حق میں آئے کہ شاید سائرس دی گریٹ کی پرسنالٹی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے ان سے ملتی ہے، لیکن آخر میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ میں اس بات پر اکتفا نہیں کرتا۔ میری کیا رائے ہے انشاءاللہ اس کا میں ذکر کروں گا۔ آج کا ہمارا ایپیسوڈ بہت اہم ہے کیونکہ اس ایپیسوڈ میں ہم ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی اس دیوار کا ذکر کریں گے جس کے پیچھے انہوں نے یاجوج اور ماجوج کو قید کیا، کیونکہ ذوالقرنین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جب بھی ہم تفصیلاً کچھ پڑھتے ہیں تو یاجوج اور ماجوج کا ذکر کرنا ایک اہم شعبہ بن جاتا ہے، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کو قید کرنا ذوالقرنین علیہ السلام کی اہم مہمات میں سے ایک مہم تھی۔ اب یاجوج اور ماجوج قیامت تک اس دیوار کے پیچھے ہیں، تو وہ دیوار کس ملک میں ہے، کس خطے میں ہے، وہ دیوار کتنی بڑی ہے، کیا کسی نے آج تک اس دیوار کی کھوج لگائی ہے، کیا وہ دیوار سچ میں تانبے اور لوہے سے بنی ہوئی ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے؟ اور مورخین کی ایک کثیر تعداد نے جن چند دیواروں کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار کی مصادق سمجھا، وہ دیواریں کون سی ہیں، ان دیواروں میں کون سی ایسی کوالٹیز تھی کہ جس وجہ سے اسلامک سکولرز نے ان دیواروں کو ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار کی مصادق سمجھ لیا، یا ان دیواروں میں کون سی ایسی کمیاں ہیں کہ جس بنا پر یہ دیوار حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ اس سب کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار کا معائنہ کرنا ہوگا، ہمیں اس دیوار کے کچھ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا کہ جس بنا پر ہم رزلٹ دیکھیں گے کہ جس دیوار کو مورخین حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار کہتے ہیں، کیا یہ وہی دیوار ہے، کیا اس میں وہی خوبیاں، وہی کوالٹیز ہیں جو خوبیاں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار کے بارے میں قرآن پاک نے ہمیں بتائی ہیں؟ وہ چند پوائنٹ جس کی بنا پر ہم کسی دیوار کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار کہہ سکتے ہیں یا اس سے کنارہ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہیں۔ پہلا پوائنٹ کہ یہ دیوار جس بھی جگہ ہوگی اس کے دونوں اطراف میں پہاڑ ہونے چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں یہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے آخری سفر میں وہ ایک پہاڑی درے کے درمیان پہنچے اور وہاں ایک پھاٹک جیسا منظر پیش تھا جہاں انہوں نے وہ دیوار تعمیر کی۔ دوسرا اہم پوائنٹ کہ اس دیوار کو بنانے کے لیے لوہے کے تختوں میں پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا ہو، مطلب اس دیوار کی مکمل تعمیر لوہے اور تانبے سے ہونی چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ کہ اس دیوار کو جس کسی نے بھی تعمیر کیا ہو اس کا لقب یا نام ذوالقرنین ہونا ضروری ہے، جیسا کہ قرآن پاک سے ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ کہ اس دیوار کو بنانے والا اسی ملک کا کہ جہاں وہ دیوار ہے وہاں کا رہائشی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے آخری سفر میں شمال کی جانب سفر کیا اور وہاں وہ دیوار تعمیر کی، تو مطلب جس کسی نے بھی اس دیوار کو بنایا ہوگا وہ اس دیوار کے ساؤتھ کی طرف سے آ کر دیوار کو تعمیر کرے گا۔ پانچواں اور سب سے اہم پوائنٹ اس دیوار کے متعلق یہ ہے
کہ یہ دیوار جہاں کہیں بھی ہوگی اس کے ایک جانب یاجوج اور ماجوج ہونے ضروری ہیں، کیونکہ اس دیوار کو بنانے کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ اس دیوار کو یاجوج و ماجوج اور ایک قوم کے درمیان بنایا گیا تھا جہاں وہ تخت و تاراج کے لیے آ کر قتل و غارت کرتے تھے۔ تو یہ دیوار جہاں بھی ہوگی اس کے دوسری جانب یاجوج و ماجوج کا ہونا ضروری ہے، تب ہی ہم کسی سدھ کو، کسی دیوار کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار کا مصادق سمجھ سکتے ہیں۔ ان 5 پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان چند دیواروں کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ ہی موازنہ کریں گے۔ اگر وہ ان 5 پوائنٹس پر پوری اتریں گی تو ہم اس دیوار کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار سمجھیں گے، اگر نہیں تو وہ محض ایک خیال تھا، اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں تھی۔ مورخین سے، مفسرین سے وہاں جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں دیوار چین کی، کہ کیا دیوار چین ہی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار ہے؟ اس کے لیے دیوار چین کا تھوڑا سا تعارف۔ دیوار چین ملک کے شمال کی طرف موجود ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے تقریباً 200 سال پہلے تعمیر کی گئی، اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کی بنیاد رکھنے والے بادشاہ کا نام چین شی ہوانگ تھا۔ اس نے اپنے ملک کو اپنے دشمنوں کے حملوں سے محفوظ کرنے کے لیے اس دیوار کو چائنا اور منچکو کی سرحد پر تعمیر کروایا۔ اس زمانے میں چین کے دشمن ہین اور تاتار تھے۔ دیوار چین کی لمبائی 23,000 اور کچھ کلومیٹر ہے، اور اکثر جگہوں پر اس دیوار کی چوڑائی 50 فٹ سے بھی زیادہ ہے۔ تقریباً 200 گز کے فاصلے پر اس دیوار میں جگہ جگہ چوکیداروں اور پہرے داروں کے لیے پناہ گاہیں بنائی گئیں کہ جہاں پر گارڈز اور اس قسم کا عملہ اپنے دشمنوں سے اپنے ملک کی حفاظت کرتا۔ اب ہم اوپر بتائے ہوئے پوائنٹس کے مطابق اس دیوار کا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار 2 پہاڑوں کے درمیان موجود تھی، اور جب ہم دیوار چین کا جائزہ لیتے ہیں، تفصیلاً اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیوار چین کے کچھ حصوں میں پہاڑ ضرور ہیں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اور ٹیلے آتے ہیں، لیکن مکمل دیوار کہیں بھی 2 پہاڑوں کے درمیان موجود نہیں ہے۔ اس دیوار کا بہت سارا حصہ میدانی علاقوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کو استعمال کر کے بنائے گی، جبکہ دیوار چین میں عام دیواروں کی طرح اینٹیں، پتھر، مٹی اور گارا وغیرہ استعمال ہوا۔ تیسرا پوائنٹ کہ سدھ ذوالقرنین کو بنانے والے کا لقب یا نام ذوالقرنین تھا، جبکہ دیوار چین کو بنانے والا چین ملک کا بادشاہ چین شی ہوانگ تھا، اسے فغفور چین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ کہ دیوار ذوالقرنین کو بنانے والا جنوب کی جانب سے آیا ہوگا، اور اس نے وہاں آ کر یاجوج اور ماجوج کے لیے اس دیوار کو تعمیر کیا، جبکہ چین شی ہوانگ اسی ملک کا باشندہ تھا۔ یہ ایک کافر اور مشرک تھا۔ مفسرین اور مورخین کی ایک کثیر تعداد نے اس دیوار کو سدھ ذوالقرنین کا مصادق سمجھا ہے، لیکن شاید وہ اس اہم پوائنٹ کو یاد رکھنا بھول گئے کہ اس دیوار کو بنانے والا حضرت ذوالقرنین تھا، جس کی تعریف قرآن پاک نے اپنے مبارک الفاظ میں کی، جبکہ فغفور چین کو کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی مورخ نے ذوالقرنین کا لقب نہیں دیا۔ پانچواں پوائنٹ کہ دیوار ذوالقرنین کو بنانے کا مقصد یاجوج اور ماجوج کو روکنا تھا، جبکہ دیوار چین کو بنانے کا مقصد چین کو ہین اور تاتار کے حملوں سے روکنا تھا، نہ کہ یاجوج اور ماجوج سے۔ اسی طرح دیوار ذوالقرنین قیامت تک قائم رہے گی، اور قیامت کے نزدیک وہ مسمار ہوگی اور وہاں سے یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، جبکہ دیوار چین بہت ساری جگہوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ تو کسی بھی طرح یہ دیوار حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار کی مصادق نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی ایک اہم پوائنٹ
اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ یہی سد ذوالقرنین ہے۔ دوسری اہم دیوار جس کی طرف مفسرین کی ایک کثیر تعداد نے اپنی رائے کا اظہار کیا، ان کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ وہی دیوار ہے جس کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے بنایا، وہ ہے دیوار قفقاز۔ دیوار قفقاز جبل قفقاز کے درمیان موجود ہے۔ درہ داریال میں اس کے ہونے کے کچھ ثبوت ملتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ گجسوی بنا پر مورخین نے اس دیوار کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار کا مصادق سمجھا، وہ یہ کہ دیوار قفقاز دو پہاڑوں کے درمیان موجود تھی، اور قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سد ذوالقرنین بھی دو پہاڑوں کے درمیان موجود ہے۔ تو مورخین کی ایک کثیر تعداد کا جھکاؤ اس طرف ہوا کہ شاید یہ وہی دیوار ہے جسے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے بنایا تھا۔ دوسرا پوائنٹ کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، اور اس دیوار کے بھی لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائے جانے کے ثبوت ہمیں ملتے ہیں، لیکن اس ثبوت کی وضاحت ہمیں واسق باللہ کی تاریخ لکھنے والے مورخین سے ملتی ہے کہ اس نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، پھر واسق باللہ نے ایک دستہ بھیجا اس دیوار کی جانچ پڑتال کے لیے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا کہ یہ دیوار لوہے اور تانبے سے بنائی گئی ہو۔ تیسرا پوائنٹ کہ دیوار قفقاز کو بنانے والا بنی نوشیروان کے خاندان کا کوئی شخص، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سکندر مقدونی تھا، اور اکثر جگہوں پر یہ تاریخ ہمیں ملتی ہے کہ اس دیوار کو بنانے والا کوئی اور تھا، لیکن یہ دیوار گر گئی اور اس کے بعد اس کی ریکنسٹرکشن الیگزینڈر نے کروائی۔ اور الیگزینڈر کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک کافر اور مشرک شخص تھا، جبکہ ذوالقرنین علیہ السلام ایک مسلمان تھے اور اللہ کے صالح بندے تھے۔ تو یہ والا پوائنٹ بھی دیوار قفقاز کے سد ذوالقرنین ہونے کے متعلق کہیں بھی پورا نہیں اترتا۔ چوتھا پوائنٹ کہ دیوار ذوالقرنین کو بنانے والا جنوب سے شمال کی طرف آیا ہوگا، جبکہ دیوار قفقاز کے بارے میں ہمیں کہیں بھی ایسی کوئی بھی ہسٹری نہیں ملتی۔ پانچواں اور آخری پوائنٹ یاجوج اور ماجوج کے سامنے اس دیوار کو بنانا۔ دیوار قفقاز اب گر چکی ہے، اور تاریخ سے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ ایک دفعہ پہلے بھی گری تھی جب الیگزینڈر نے اسے تعمیر کیا تھا، اور قرآن پاک کی تعلیمات سے ہمیں سد ذوالقرنین کی جو سب سے اہم کڑی ملتی ہے وہ یہ کہ دجال کے فتنے کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے مار چکے ہوں گے، تب دیوار ذوالقرنین گرے گی اور یاجوج اور ماجوج کا وہاں سے خروج ہوگا۔ اس سے پہلے یہ دیوار مکمل طور پر قائم رہے گی، یہ دیوار گرے گی نہیں۔ اگر اب یہ گر چکی ہے تو اب بھی یاجوج اور ماجوج کو وہاں سے نکل جانا چاہیے اور فساد کر دینا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ مسلمانوں کا کوہ طور پر جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعا کرنا، یاجوج اور ماجوج کا یکدم سب کا مر جانا، یہ سب کچھ ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابھی تک اس بات کی کہیں بھی ہسٹری نہیں ہے، اور یہ سب قیامت کے نزدیک ہونا ہے۔ مطلب دیوار قفقاز کسی بھی صورت میں سد ذوالقرنین نہیں ہو سکتی۔ جس کسی نے بھی دیوار قفقاز کو سد ذوالقرنین سمجھا وہ بالکل غلط سمجھا۔ ایک اور دیوار جسے دا وال آف برلن بولا جاتا ہے، جاوید احمد غامدی صاحب نے اس دیوار کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار بول دیا۔ غامدی صاحب کے مطابق دا وال آف برلن ہی سد ذوالقرنین ہے۔ روس اور امریکہ یاجوج اور ماجوج کی دو قومیں ہیں، اور کیونکہ اب دا وال آف برلن گر چکی ہے تو یاجوج اور ماجوج کا خروج ہو گیا، یعنی کہ امریکہ اور روس آپس میں مل چکے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں غامدی صاحب کے کانٹیکٹ سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن اور بائبل کے عین مطابق ہیں۔ لیکن آخر میں ہمیں ایک دھچکا یہ لگتا ہے کہ ان ساری باتوں میں انہوں نے احادیث سے مکمل طور پر انکار کیا ہے۔ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی کو شکست ہوئی تو نارتھ والی سائڈ پر برٹن نے قبضہ کر لیا، ساؤتھ والی سائڈ میں جرمنی پر فرانس نے، مغرب والی سائڈ پر امریکہ، اور مشرق میں روس نے قبضہ کر لیا۔ برلن شہر کی اہمیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسے 4 سیکٹرز میں تقسیم کر دیا گیا، اور ہر سیکٹر میں سڑکوں پر یہ تحریریں ان 4 ملکوں کی زبانوں میں لکھ دی گئی۔ ہوا کیا کہ 1948 میں امریکہ، فرانس اور برٹن
آپس میں مل گئے اور روس کے ساتھ ان کے اختلافات شروع ہو گئے، اور 1949 میں برلن شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک مشرقی برلن اور دوسرا مغربی برلن۔ مشرقی برلن وہ حصہ تھا جس پر روس کا قبضہ تھا، اور مغربی برلن وہ حصہ تھا جس پر امریکہ، برطانیہ اور فرانس کا قبضہ تھا۔ شروع میں لوگ مشرقی برلن سے مغربی برلن کی طرف جا سکتے تھے اور مغرب والی سائڈ سے مشرق والی سائڈ بھی آ سکتے تھے، لیکن جب 1961 میں ایک ساتھ 35 لاکھ لوگوں نے مشرقی برلن سے مغربی برلن کی طرف ہجرت کی تو مغربی برلن کی حکومت نے، مطلب جرمنی والی سائڈ نے، مغربی جرمنی نے وہاں ایک بارڈر بنانے کی تدبیر ظاہر کی، اور آخرکار 13 اگست 1961 میں دا وال آف برلن کو بنایا گیا۔ دا وال آف برلن پر 11,000 کے قریب فوجی نوجوان تعینات رہتے، لوگوں کو بارڈر پاس کرنے سے روکتے، اور انہیں سخت آرڈر تھے کہ اگر کوئی شخص مشرقی برلن سے مغربی برلن جانے کی طرف کوشش کرے تو اسے مار دیا جائے۔ تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 5,000 لوگوں نے مشرقی برلن سے مغربی برلن کی طرف ہجرت کی، اور اس دوران تقریباً 200 کے قریب لوگ مارے بھی گئے۔ 1989 میں جب گورباچوف کے زمانے میں ایک انقلابی مہم کے دوران انتظامی حالات میں یہ اعلان ہو گیا کہ اس بارڈر کو ختم کر دیا جائے، تو مشرقی برلن کے لوگ اس زور سے دا وال آف برلن پر چڑھے کہ اس دیوار کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس بارڈر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ دا وال آف برلن کے کچھ باقیات، کچھ نشانات یا کچھ جگہوں پر یہ دیوار ابھی بھی موجود ہے، اس کے ہونے کے ہمیں وہاں ثبوت ملتے ہیں، لیکن مکمل طور پر یہ دیوار اب ختم ہو چکی ہے، اب وہاں کوئی بارڈر نہیں ہے، لوگ ادھر سے ادھر آ جا سکتے ہیں۔ دا وال آف برلن کی ہسٹری جاننے کے بعد اور غامدی صاحب کے اس دیوار کو سد ذوالقرنین کا مصادق کہنے کے متعلق اب ہم ہمارے بتائے گئے پوائنٹس کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں کہ کیا دا وال آف برلن حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار کی مصادق ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ کہ سد ذوالقرنین کو جس بھی جگہ بنایا گیا تھا وہاں پہاڑ تھے، اس دیوار کے چاروں اطراف پہاڑ ہونے چاہیے، وہ ایک درے کے درمیان قائم کی گئی تھی، جبکہ دا وال آف برلن کے آس پاس کہیں بھی پہاڑی سلسلہ ہی موجود نہیں ہے، تو پہاڑوں کے درمیان ہونا تو دور کی بات ہے۔ دوسری بات کہ سد ذوالقرنین کو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنایا گیا تھا، جبکہ دا وال آف برلن کو عام دیواروں کی طرح سیمنٹ، اینٹوں اور اس قسم کی اشیاء سے بنایا گیا تھا۔ سد ذوالقرنین کو بنانے والے کا لقب ذوالقرنین یا نام ذوالقرنین تھا، جبکہ دا وال آف برلن کو کسی ایک شخص نے نہیں بلکہ حکومت نے بنایا تھا، جو کہ مغربی جرمنی کی حکومت تھی۔ سد ذوالقرنین کو بنانے والا شخص جنوب سے شمال کی طرف آیا ہوگا، جبکہ دا وال آف برلن کے متعلق ہمیں کوئی بھی ایسی ہسٹری نہیں ملتی، کیونکہ یہ دیوار بہت پرانی نہیں ہے، تو یہ دیوار کسی بھی صورت حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار نہیں ہو سکتی۔ اور باقی اس دیوار کو یاجوج اور ماجوج سے کسی قوم کو بچانے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ مشرقی برلن سے مغربی برلن لوگوں کی ہجرت روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور بعد میں اسے بھی ختم کر دیا گیا۔ اب لوگ آپس میں مل سکتے ہیں، ادھر ادھر موو کر سکتے ہیں، تو یہ دیوار بھی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار نہیں ہو سکتی۔ تو آخر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار کہاں ہے پھر؟ یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ ہمارے پاس اب اتنی اچھی ٹیکنالوجی ہے، ہم اس پوری دنیا کا جغرافیہ دیکھ سکتے ہیں، شاید ہم اپنے آپ کو اتنے امپروو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کے ہر ایک کونے کا پتہ ہے، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ انٹارکٹیکا میں اب جا کر کچھ سرنگیں، کچھ غاریں ایسی دریافت ہو رہی ہیں جن کے نیچے پورے شہر آباد تھے، جو کہ اب غرق ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے نارتھ والی سائڈ پہ کچھ پہاڑ، کچھ درے ایسے ہیں جہاں غاریں اتنی لمبی ہیں کہ ان کی مکمل لمبائی بھی ابھی تک ماپی نہیں گئی۔ تو شاید سد ذوالقرنین کسی ایسے علاقے میں ہے جو ابھی برف کی تہہ سے یا کسی پہاڑ کی تہہ سے مکمل طور پر کور ہے، اور قیامت کے نزدیک جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے،
اللہ کے حکم سے یہ دیوار ختم ہو جائے گی اور یاجوج اور ماجوج وہاں سے نکل آئیں گے اور تمام انسانوں کے لیے عذاب بن جائیں گے، ندی نالوں کا، جھیلوں کا پانی پی جائیں گے اور قتل و غارت مچا دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا۔ اونٹ کی گردنوں کی طرح موٹے تازے پرندے آ کر یاجوج اور ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور کہیں پھینک دیں گے۔ یہ سارا واقعات ابھی ہونے ہیں، لیکن میری تحقیق کے مطابق ابھی تک کوئی بھی ایسی دیوار نہیں ملی جسے ہم سدھ ذوالقرنین کا مصادق سمجھ سکیں۔ قیاس آرائیاں ہیں، ذہنی مفروضے ہیں، چند پوائنٹس کچھ لوگ ایسے لکھ دیتے ہیں جن پر ہم اندھا دھند یقین کرتے ہیں اور جن کی کہی ہوئی غلط باتوں کو بھی ہم صحیح سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے تو آپ کو قرآن پاک میں سے وہ 5 پوائنٹس نکال کر دیے کہ ان 5 پوائنٹس کے ساتھ موازنہ کر لیں۔ احادیث کو تو میں نے ابھی تک ڈسکس ہی نہیں کیا، ان 5 پوائنٹ کے ساتھ موازنہ کر لیں۔ اگر یہ 5 پوائنٹس کسی دیوار پر پورا اترتے ہیں تو دیوار حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں۔ آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی زندگی کے متعلق ایک تفصیلاً یاجوج اور ماجوج اصل میں ہیں کون، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر ہمیں یاجوج اور ماجوج کے بڑے بڑے کان، بڑی بڑی نیلی آنکھیں، لال آنکھیں، یہ ساری ہسٹریز ہمیں ملتی ہیں۔ اصل میں کیا یہ سب ایسے ہی ہے، یہ انشاءاللہ ہم ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں مجھے اجازت دیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔